اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم ثانیہ نشتر صاحبہ، سینیٹر بھی ہیں۔ عالمی بینک نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ مجموعی قومی آبادی کے زیادہ سے زیادہ حصے کو ایمرجنسی کیش دیا۔ یہ پروگرام دنیا کا تیسرا بڑا پروگرام بن گیا، جبکہ اگر ایک انڈیویجول کا جو بینیفٹ ہوا ہے اوور آل ملک میں، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان انفرادی طور پر اس پروگرام سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے۔ تو احساس ایمرجنسی پروگرام جو ہے اس کی پذیرائی ہوئی، وزیر اعظم نے یہ رپورٹس آنے کے بعد ثانیہ نشتر صاحبہ کو مبارکباد بھی دی، ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ فگرز اپنے سامنے رکھیں کہ ایک طرف تو ایمرجنسی پروگرام جو ہے اس کی پذیرائی ہوئی، لیکن پاکستان میں ایک یہ سوال اٹھتا ہے، غریب کی بات کی جاتی ہے، غریب کے روزگار کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے ابھی تک یہ ڈیٹا کلیئر نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سوشل پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے ابھی تک۔ سہولت صحت کی ان کو میسر نہیں ہے، جو لوگ اس میں نہیں آتے، روزگار کا مسئلہ ہے، اگر وہ کام کی جگہ پر ان کی کوئی معذوری ہو جائے، ان کی جو سہولتیں ہیں وہ ان کو کیا ملنی چاہیے انہیں نہیں پتا۔ تقریباً یہ سماجی تحفظ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اویئرنس کا بھی ایشو ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ بڑے اور ایگریسو قسم کے سٹیپس لینے ہوں گے جس سے یہ بہتری آئے۔ اگر فارمل سیکٹر کی ہم صرف بات کریں تو 5.7 ملین پاپولیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے اس سوشل سیکٹر میں۔ 5.7 ملین کو فارمل سیکٹر میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان میں سے صرف جو رجسٹرڈ ہیں وہ صرف 1.8% سماجی تحفظ کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ جو میں نے آپ کو بتایا شاید معلومات کا نہ ہونا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 15,000 روپے اور آپ 15,500 کماتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر فال نہیں کرتے، کسی جگہ زیادہ ہوگی 18 ہوگی، کسی جگہ 17 ہوگی، 500,000 کے فرق سے ایک غریب آدمی اس کے اندر فال نہیں کر رہا ہوتا۔ تو حکومت نے مزدوروں کا احساس حال ہی میں ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس پر ذرا ہم ان سے بات کریں گے۔ آج 2021 میں ہمیں ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ سماجی تحفظ کی یہ جو حالیہ کوریج ہے وہ ہے کتنی۔ ثانیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے جو آپ لوگوں نے پروگرام شروع کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، یہ کوریج ہے کتنی سماجی تحفظ کی پاکستان میں؟ پاکستان میں تقریباً 35 ملین خاندان ہیں، اور ان 35 ملین خاندانوں میں سے ہمیں جو بجٹری انویلوپ ہے اس کے مطابق ہم 8 ملین خاندانوں کو سماجی تحفظ دے سکتے ہیں۔ کووڈ سے پہلے جو غربت کی شرح تھی وہ 24% تھی، تو رفلی ہم کوئی 24% خاندانوں تک تو پہنچ سک رہے ہیں۔ مگر کووڈ کے بعد غربت کی شرح کہاں ہوگی اس کا تعین ابھی ہو رہا ہے، سرویز ہو رہے ہیں، اور جب ہمیں یہ حتمی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ کووڈ کے بعد غربت کی شرح کہاں تک پہنچتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے فیملیز جن کو معاونت دی جا رہی ہے ان کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم بجٹ میں بھی مزید دیکھیں گے اور ایک چنک اس کے لیے بڑھائیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی رقم اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ اس کے لیے مختص کی جائے گی سوشل پروٹیکشن کے لیے، یہ جو آپ کا بجٹ آ رہا ہے اس میں؟ جی یہ تو ابھی جو پبلشڈ جب فگرز پبلش ہوں گی اور اس کا باقاعدہ اعلان تو جو ہے وہ وزارت خزانہ سے ہی ہوگا، اس وقت مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ بات کروں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی کیئرفلی سچویشن کو اینالائز کیا ہوا ہے، ان سے بجٹ ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہماری ان کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے سماجی تحفظ کی، وہ انشاءاللہ حکومت جو ہے اس کو پوری طرح اس پہ اترے گی۔ ٹھیک، اب آپ لوگوں نے کووڈ-19 کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں جو ایمرجنسی کیش آپ لوگوں نے دیا اس وقت جو ان امپلائمنٹ تھی یا جو بھی ایک لوگوں کو پرابلم تھی بے روزگاری کی وجہ سے، اس میں تو آپ نے ایک اچھا اماؤنٹ دیا، لیکن کوئی سٹڈی موجود ہے کہ اس کے بعد جو لوگ بے روزگار بعد میں ہوئے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کوئی اپنا ڈیٹا شیٹا بنایا ہو کہ ان کو جو ہے تحفظ دیا جا سکے؟ کیونکہ ایک تو وہ تھا ڈیٹا جو آپ کے پاس آیا، اس کے بعد ایک عرصے تک اب معاشی طور پر جو ہے ان ایشوز کا سامنا رہا ہے، تو کوئی اسکیم یا پروگرام ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اپنی اسٹڈی ہو چکی ہے اس پر؟ دیکھیے جی، اس وقت احساس کا جو سروے ہے وہ جاری ہے، اور وہ
88% کمپلیٹ ہو گیا، جو ان کے آخر میں سروے کمپلیٹ ہوگا. اس سروے سے لوگوں کی معاشی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت کیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بے روزگار ہو اور سروے فوراً اپڈیٹ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اسپیشل قسم کی رپورٹنگ کیپیبلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہوں. اگر لوگ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہیں، وہ ای او بی آئی میں ہی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں، وہ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس، پروونشل امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں، ان کے امپلائرز ان کو رجسٹر نہیں کراتے، ان کی پر کیپٹا کنٹریبیوشنز نہیں دیتے، وہ فارمل سسٹم میں ہی نہیں ہیں، تو اس تناظر میں وہ ڈیٹا بیسز بنانے بہت مشکل ہوتے ہیں جو ریئل ٹائم میں لوگوں کی ان امپلائمنٹ کو سوشو اکنامک رجسٹری کے ساتھ لنک کریں. اس کو ٹیکنیکل زبان میں ویریفائڈ مینز ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ تو وہ پاکستان میں وہ سسٹمز اس وقت موجود نہیں ہیں. اور جب کووڈ کا مسئلہ آیا تھا پچھلے سال، پہلی دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس وقت ہم نے ایک اسپیشل نظام کھڑا کر کے اس چیز کا تعین کیا تھا کہ کن لوگوں کی روزگار متاثر ہوئی ہے، اور ان تک ایک شفاف نظام کے تحت ان کے ہاتھ میں ایمرجنسی اسسٹنس پہنچائی تھی. کیوں لوگ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کمپنیز نہیں کراتی ہیں اپنے امپلائیز کو؟ امپلائر کی جو ذمہ داری ہے، جس کا ملازم ہے، اس مالک کی ذمہ داری ہے، وہ بھی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اور ظاہر ہے جو مزدور طبقہ ہے اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر کرایا جائے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مزدور کی بات تو ہوتی ہے، غریب کی بات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اویئرنیس کیسے دی جائے کہ وہ لوگ اپنے اس رائٹ کو سمجھ سکیں اور جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا سکے، تاکہ کوئی گورنمنٹ ان کو دے سکے اور کچھ جو ہے وہ ای او بی آئی کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو ہے اپنا بینیفٹ لے سکے. آپ نے بات یہ کی کہ لوگ ای او بی آئی میں کیوں نہیں رجسٹرڈ ہوتے. لوگ امپلائرز جو ہیں اپنے امپلائیز کی کنٹریبیوشنز امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میں کیوں نہیں دیتے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ احساس کے انڈر نہیں آتے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ، اور ای او بی آئی جو ہے وہ منسٹری آف او پی ایچ آر ڈی کے نیچے آتا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ امپلائرز کی یہ لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے امپلائیز میں اویئرنیس کریٹ کریں، سسٹم کو گیم نہ کریں، سسٹم میں لوپ ہولز نہ ڈھونڈیں، لیکن کیونکہ یہ بھی بڑی حد تک یہ ہوتا ہے. بٹ سینیٹر صاحبہ یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ دو صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ اگر یہ ہے اور بلوچستان میں اتحادی گورنمنٹ ہے، تو کم از کم ان تین صوبوں میں تو صوبائی سطح پر آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتی تھیں. فیڈرل گورنمنٹ کے حد تک ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ پروونسز کو بار بار کنوین کر کے اس بات پہ سٹریس کرتی ہے کہ آپ اپنی امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کا جو نظام ہے اس میں بہتری لائیں، اس کی کوریج بڑھائیں، لا کی اسٹرکٹ کمپلائنس کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنا کیٹلیٹک رول پوری طرح سے ادا کر رہی ہے. ٹھیک، مزدور کا احساس کیسے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گی؟ دیکھیں جی، مزدور کا احساس جو ہے، احساس میں ہم 14 ٹارگٹ گروپس کے لیے پروگرامز ہیں، بیواؤں کے لیے، یتیم کے لیے، مزدور کے لیے، معذور کے لیے، بے روزگار کے لیے، بے گھر کے لیے، بے روزگار. تو یہ ایک لمبی 14 کیٹیگریز، مستحقین کی جو کیٹیگریز ہیں ان کی لسٹ ہے جس کے لیے جو ڈفرینٹ احساس پروگرامز ہیں ان کے لیے بنے ہوئے ہیں. اب جو یہ دہاڑی دار مزدور بھائی جو ہیں وہ ان کے لیے احساس میں خاص ایک فوکس ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا ہی مارجنلائز طبقہ ہے اور کبھی کسی حکومت نے اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ انہی مزدوروں کے لیے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے. آج وہ 1 اسٹار بریڈ اینڈ بریکفسٹ فیسلٹی میں جو ہیں وہ فری ان کو ملتی ہے. تو پناہ گاہیں بن رہی ہیں ملک میں، لنگر خانے بن رہے ہیں، اور لنگر خانے پہ کی
اکثر بہت اس پہ مذاق ہوتا ہے, بڑی تضحیک ہوتی ہے, مگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو دن میں 500 روپے کماتے ہیں اور 300 روپے ان کے کھانے پہ لگ جاتے ہیں, اور اگر ان کو فری کھانا مل جائے تو یہ ان کے لیے کتنی بڑی سروس ہے. اس کے علاوہ بہت سے پالیسی ایکشنز ہیں مزدور کے احساس کے انڈر. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اوورسیز پاکستانی میں جو مزدور بھائی جاتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے خاص اقدامات ہیں. فارن منسٹری کے زیر نگرانی, منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کے زیر نگرانی وزیر اعظم صاحب خود انٹروین کرتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ کوئی مزدور بھائیوں کو مس ٹریٹ کر رہا تھا, اور وہ جس طرح سے انہوں نے انٹروین کیا آپ نے خود دیکھا. میں لیجسلیٹو ایکشنز ہیں, ڈومیسٹک منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ ڈومیسٹک ورکرز کا بل لے کے آئی ہے. ڈومیسٹک ورکرز بالکل مارجنلائز سیگمنٹ تھا, آج تک اس پہ بہت کام ہوا ہے. تو صرف پروگرامز ہی نہیں ہیں بلکہ پالیسی ایکشنز بھی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری ایک مزدور کے احساس کا ایک لیبر ایکسپرٹ کا خاص گروپ ہے جس میں جو ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ میں گورنمنٹ بھی, امپلائرز بھی اور مزدوروں کی ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں. یہ ریگولرلی ملتے ہیں, ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, ریکمنڈیشنز پہ عمل ہوتا ہے. حال ہی میں ان کی ریکمنڈیشن یہ آئی ہے کہ مزدوروں کو جو ان کی ویج ہے, یعنی جو ان کی دہاڑی ہوتی ہے یا ان کی جو پے ہوتی ہے, اس کو بینک اکاؤنٹ سے دینا چاہیے تاکہ ہم منیمم ویج کی انفورسمنٹ ٹریک کر سکیں. تھینک یو. ریکمنڈیشن آئی ہے کہ ایک مزدور کے احساس یونٹ بنانا چاہیے کسی منسٹری میں, تاکہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اسپیسیفک انڈیکیٹرز طے ہوں, ان کی اسپیسیفک ٹریکنگ ہو. بالکل. تو آئی نو میں لمبی بات کر ایکچولی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, مگر میں جی آپ کمپلیٹ کر لیں آرگیومنٹ. جی میں صرف اینڈ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مزدور ایک ٹارگٹ گروپ ہے, جیسے کہ بیوہ ہے, یتیم ہے, غریب خاتون ہے, غریب خاندان ہے, غریب طالب علم ہے, احساس کے ایکو سسٹم میں. اور ہر ٹارگٹ گروپ کے لیے ڈفرنٹ پروگرامز بھی ہیں, ڈفرنٹ پالیسیز بھی ہیں, اور یہ خالی احساس منسٹری سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, یہ کراس گورنمنٹ کمٹمنٹ ہے ان مارجنلائز گروپس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور وزیر اعظم صاحب خود اس کی سربراہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو مچ. سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کی احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں.